وہ روز کے جس کا وعدہ ہے، وہ روز کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل پہ خفی وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی شے ہمارے حواس کے دائرے سے نکال دی جائے۔ مثلا اگر کوئی چیز سامنے پڑی ہوئی ہو، مجھے نظر نہ آ رہی ہو، اس کو کہیں مخفی نہیں کہیں گے، لیکن اگر اس کو اٹھا کر دیوار کے پیچھے لے جایا جائے، کرسی کے نیچے رکھ دیا جائے، ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا جائے، اس کے لیے کہیں گے خفی۔ لیکن غیب کا جو معنی ہے اس کے لیے یہ چیز استعمال نہیں ہوتی۔ غیب کا جو معنی ہے، علامہ مصطفی نے التحقیق میں غیب کے مراتب بیان کیے، اور آپ نے کہا کہ یہ جو مراتب ہیں، یہ مراتب اس طرح سے ہیں کہ ایک مرتبہ شہادت کے مرحلے میں حضور جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ مکانی ہوئے، مکانن کسی اسپیس میں کسی چیز کا پایا جانا۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز پائی جا رہی ہے، موجود ہے، اس کے مقابلے پہ غیب بھی ہے اور حضور بھی ہے۔ ہوتے ہوئے کسی چیز کا موجود ہو، اگر ظہور رکھتی ہے، موجود ہے مکانن، تو شہادت اور حضور ہے۔ اگر مکانن موجود نہیں ہے تو غائب۔ بہترین اس کی مثال کیا ہے؟ ہر وہ غائب چیز کی جو مکان میں نہیں آتی، یعنی ماورائے مکان اشیاء، جتنی بھی ماورائے مکان اشیاء ہیں وہ سب کیا ہیں؟ غائب ہیں۔ مثلا ہمیں ماورائے مکان انسان کی تھاٹس ہیں اور بہت ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسپیس میں نہیں آتی۔ جو چیز اسپیس میں نہیں آتی وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ غائب۔ اسپیس میں آ جائے گی تو کیا کہلائے گی؟ حضور، شہادت کے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ دوسرا مرحلہ ہے عند الحواس الظاہرہ، ہمارے حواس ظاہرہ سے غائب ہو جانا کسی چیز کا۔ ایک چیز ہے جو فزیکلی موجود ہے، فزیکلی موجود ہے تو حاضر ہے، فزیکلی موجود ہوتے ہوئے مجھے دکھائی نہ دے، غائب کہلائے گی۔ فزیکلی موجود ہو لیکن دکھائی نہ دے۔ اب اس کا کیا مرحلہ ہے؟ مثلا ساؤنڈ ویوز کیا فزیکلی موجود ہیں؟ ماورائے مادہ نہیں ہے، ماورائے اسپیس نہیں ہے، الٹرا اسپیس نہیں ہے کوئی چیز۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسپیس کی چیز ہے، مادی چیز ہے، لیکن مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ موبائل فون کے جو ریز ہیں، الٹرا وائلٹ ریز ہیں، ایکس ریز ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ فزیکلی پائی جاتی ہیں لیکن ہمارے حواس میں نہیں آتی۔ تیسرا مرحلہ حضور کا کف النظر والعلم، علمی اعتبار سے کسی چیز کا ہونا۔ اس کی جو بہترین مثال ہے، آپ نے کبھی کوئی چیز، کوئی معاملہ، میں نے آپ سے کوئی سوال پوچھا، آپ نے اس کا جواب دے دیا، کیوں؟ آپ کہیں گے میرے حضور ذہنی میں تھا۔ اسی کو کہتے ہیں حاضر جوابی۔ جب حاضر جوابی کیا ہوتا ہے کہ جواب ذہن میں، علم میں حاضر ہوتا ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے آپ کے ذہن سے جواب نکل جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ غیب کا ایک مرحلہ۔ چوتھا اور آخری مرحلہ فرمایا کہ حضور ہیں فی مقام المعرفت والبصیرت، مقام معرفت میں کسی چیز کا، آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں آپ کے لیے موجود ہوں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ معرفت کا نہ ہونا کسی کے غیاب کا باعث بن جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کی غیبت ان میں سے کس مقام پر؟ امام خفی مخفی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ مخفی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو اس اسپیس سے نکال دیا گیا، اسی لیے آپ نے کبھی بھی حضرت عیسیٰ کے لیے غیب کا لفظ نہیں سنا ہوگا۔ غیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے امام زمانہ سے۔ کیا امام فزیکلی آؤٹ ہے؟ نہیں، فزیکلی موجود ہے۔ کیا امام ہمارے حواس ظاہرہ میں موجود نہیں ہے؟ مثلا موجود ہو یہاں پہ امام، مجھے نظر نہیں آ رہے، کیا ایسا ہے؟ ایسا بھی نہیں۔ کیا امام علمی طور پر
علمی طور پر کیا ہوگا؟ علمی طور پر امام کا کانسیپٹ ہے، میں امام کو علمی طور پر جانتا ہوں یا نہیں، یہ مرحلہ ہے، اس سے بھی تعلق نہیں۔ آخری مرحلہ کون سا ہے؟ معرفت۔ لہٰذا یہ فرمایا گیا کہ جس وقت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کریں گے تو کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو دیکھا تھا لیکن ہم آپ کو پہچانتے نہیں تھے۔ یہ ہے غیبت کہاں؟ فی مقام المعرفت، کہ ہم امام کی معرفت نہیں رکھتے۔ مقام معرفت کی جو غیبت ہے اس کے دو مرحلے ہیں، ایک مرتبہ یہ غیبت انفرادی ہے اور ایک مرتبہ یہ غیبت اجتماعی ہے۔ امام کی یہ دونوں غیبتیں ہیں، ان کے مقابلے پہ دو ظہور ہیں، ایک ظہور انفرادی ہے، ایک ظہور اجتماعی ہے۔ ظہور انفرادی جو ہے امام کا وہ کیا ہے؟ فرد کی حیثیت سے، اس کے مقابلے غیبت ظہور فردی کے مقابلے پہ کیا؟ ظہور فردی۔ ظہور فردی طول تاریخ میں انجام پاتا رہا ہے، اب بھی پا سکتا ہے، لیکن ظہور اجتماعی کی وہ شرائط اور علائم ہیں جس کو ہم آپ اور تمام افراد علائم ظہور کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ علامت ظاہر ہوں گی تو امام ظہور کریں گے۔ وہ میری بحث نہیں ہے، آج صرف ایک اشارہ اس بات پہ کروں گا کہ امام کا جو انفرادی ظہور ہے وہ کیسے ممکن ہے۔ انفرادی ظہور کے لیے امام نے فرمایا کہ ہمارے قائم کی مثال اس طریقے کی ہے جس طرح سے بادلوں کے پیچھے سورج کی، کہ سورج کے پیچھے سے اپنا فیض جاری۔ دیکھیں میں نے کیوں کہا کہ انفرادی ظہور کے اعتبار سے، اجتماعی ظہور کے اعتبار سے بھی ایسے ہے، لیکن اجتماعی طور پر بادلوں کا ہٹانا ممکن ہے نہیں، کسی اجتماع کو بادلوں سے اوپر لے جانا ممکن ہے، لیکن انفرادی حیثیت سے یہ بات کی جا سکتی ہے۔ کوئی انفرادی طور پر یہ تصمیم کر لے، مثلا آج بادل آ گئے، کوئی دیوانہ ایسا، ہم دیوانے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں بہت جسارت کے ساتھ، دیوانہ ادبی دیوانہ، عقلی دیوانہ نہیں، دیوانہ یعنی عشق اور محبت کی جو انتہا پر ہو کہ گویا لوگ اس کو دیوانہ کہیں، ورنہ وہ دیوانہ ہوتا نہیں ہے، یہ جسارت ادبی اعتبار سے دیوانہ کہہ رہا ہوں، کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ دنیا اس کو دیوانہ کہے لیکن وہ یہ کہے کہ میں نے آج اپنے آپ کو بادلوں سے اوپر پہنچانا ہے تاکہ میں سورج کو دیکھ سکوں۔ اب ایسا شخص دنیا کے سامنے تو دیوانہ ہے، لیکن اگر وہ کوشش کر کے پہاڑ پر چڑھ کے جہاز میں بیٹھ کے کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بادلوں سے اوپر لے کر آ جائے تو پھر اس کے لیے سورج ظاہر ہو جائے گا۔ ایسے ہی امام کے عشق میں ڈوبا ہوا کوئی شخص اپنے گناہوں کے بادل کو اگر ہٹا دے تو اس کے لیے امام کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن بھی ہے اور یہ ہوا بھی ہے۔ وہ روز کے جس کا وعدہ ہے